بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حمد و تعریف اور شکر و احسان اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے فضل و کرم اور توفیق سے آج ہم اس کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہیں۔ اللہ عز و جل سے میری دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو مبارک مجلس بنائے اور ہماری اس حاضری کو ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین رب العالمین۔ برادران اسلام، حصول علم کے بے شمار ذرائع ہیں۔ ان ذرائع میں ایک ذریعہ وہ ہے جسے کسی کتاب کا دورہ یا کہ کسی کتاب کا مذاکرہ کہا جاتا ہے، اور آج ہم جس کتاب کا دورہ یا کہ مذاکرہ کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا نام اصول ثلاثہ یا کہ ثلاثۃ الاصول ہے، جس کا اردو میں ترجمہ دین کے 3 اہم اصول کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کے مؤلف شیخ الاسلام امام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے 12ویں صدی ہجری میں تجدید و احیاء دین کا فریضہ انجام دیا تھا، ایک ایسے وقت میں جب کہ لوگ درختوں کی پوجا کر رہے تھے، قبروں کا طواف کر رہے تھے، غیر اللہ سے مانگ رہے تھے۔ انہوں نے ایسے وقت پر تجدید اور احیاء دین کا کام انجام دیا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان پر اپنے کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین رب العالمین۔ یہ کتاب ایک چھوٹی سی کتاب ہے جسے عام لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے، لیکن ہر دور میں، ہر زمانے میں اس کتاب سے عوام کے ساتھ خواص بھی مستفید ہوتے رہے، بلکہ مختلف مساجد میں اس کتاب کے دروس دیے گئے، اور ہر دور میں ائمہ دعویٰ نے اس کتاب سے اپنے طلباء کو مستفید کیا، بلکہ اس کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آج تک اس کتاب کے شروع لکھے جا رہے ہیں، اور اس کی کتنی شرحیں وجود میں آئی ہیں اس کا خود ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور دنیا کے مختلف زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے مؤلف کے حفید یعنی ان کے پوتے عبد الرحمن ابن حسن یہ کہتے ہیں، ما اعظم نفعها علی اختصارها لطالب الہدیٰ، کہ طالب ہدایت کے لیے یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود، مختصر ہونے کے باوجود بہت زیادہ مفید ہے۔ یعنی یہ ایک مختصر کتاب ہے، لیکن جو اس کتاب کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرنا چاہے، یہ کتاب اس کے لیے بہت زیادہ مفید کتاب ہے۔ اسی لیے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے تعلق سے فرماتے ہیں، ہذہ رسالۃ مہمۃ فی العقیدہ، یہ عقیدے کے باب میں ایک اہم رسالہ ہے۔ اور خود شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیخ محمد عبد الوہاب جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، یہ اس کتاب میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں، انہیں عوام کے ساتھ خواص کو اور اپنے طلباء کو بھی پڑھاتے تھے اور یاد کرواتے تھے اور اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور مفتی مملکت عربیہ سعودیہ کے تعلق سے آتا ہے
کہ یہ بھی جو ہے اس کتاب کو جو ہے اپنے دروس میں شامل کیے تھے اور اس کو پڑھاتے تھے۔ آئیے ہمیں جاننے کی کوشش کریں کہ اس کتاب کا مضمون کیا ہے، یا وہ کون سے مضامین ہیں جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اس کتاب کا نام سنا، تو اس کا نام ہے اصول ثلاثہ، دین کے 3 اہم اصول۔ یہ شیخ الاسلام امام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت تھی کہ انہوں نے حدیث براء ابن عازب کو سامنے رکھتے ہوئے دین کے 3 اہم اصول کو مستنبط کیا، اور یہ وہ 3 اہم اصول ہیں جن پر انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے سعادت کا دار و مدار ہے۔ اور یہ وہ 3 باتیں ہیں جن کے تعلق سے انسان کو قبر میں انسان کو ان کے تعلق سے پوچھا جائے گا، جیسا کہ حدیث براء ابن عازب میں ہے کہ جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، اس سے 3 سوالات کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ کون شخص ہے جسے تم میں بھیجا گیا تھا۔ تو گویا رب کے تعلق سے، دین کے تعلق سے اور رسول کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ حتیٰ کہ کل قیامت کے روز بھی جو اہم سوالات ہوں گے ان میں ایک سوال یہ ہوگا ماذا کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے، اور دوسرا سوال یہی ہوگا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کا کیا جواب دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیاوی زندگی کی سعادت اور اخروی زندگی کی سعادت دونوں کا دار و مدار ان 3 سوالات پر ہے۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کو ترتیب دی اور اس کا نام اصول ثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول رکھا ہے۔ لیکن اصل کتاب سے پہلے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کے 3 رسائل کو اس کتاب کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کیا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 رسائل کو اس کتاب کے ساتھ لکھا تھا، یا کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الگ سے رسائل تھے جنہیں بعد میں ان کے شاگردوں نے اس کتاب کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ مگر چونکہ یہ 3 رسائل متداول ہیں اس کتاب کے ساتھ اور ہمیشہ مطبوع ہیں، اس لیے جب کبھی اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے یا کہ اس کی تشریح کی جاتی ہے تو اس کتاب کے ساتھ ان 3 رسائل کی بھی تشریح کی جاتی ہے اور انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ ان 3 رسائل میں پہلا رسالہ اس باب میں ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جنہیں اپنانے کے بعد انسان خسران اور ناکامی سے باہر آ جاتا ہے، اور دوسرا رسالہ اس باب میں ہے کہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اور اس کے تقاضے کیا ہیں، کیونکہ پہلے مرحلے میں یہ بتلایا کہ وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اپنانے کے بعد انسان خسران اور ناکامی سے باہر آتا ہے، تو دوسرے باب میں یہ بتلایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور کس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ تیسرے باب میں یا کہ تیسرے رسالہ میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا کہ توحید کی تعریف کیا ہے اور توحید کی ضد کی تعریف کیا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے رسالے کے تعلق سے پڑھیں۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم رحمک اللہ، مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالہ کا آغاز بسم اللہ سے کیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، الاولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب جان لے اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ ہم پر 4 مسائل کا جاننا اور سیکھنا واجب ہے۔ پہلا مسئلہ علم حاصل کرنا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے نبی کی معرفت اور دین اسلام کو دلائل کے ذریعے جاننا ہے، اور دوسرا مسئلہ اس پر عمل کرنا ہے، اور تیسرا مسئلہ اس کی جانب دعوت دینی ہے، اور چوتھا مسئلہ اس راستے میں جو بھی تکلیف ہو اس پر صبر کرنا ہے۔ تو یہ وہ 4 باتیں ہیں جن کا جاننا ہم پر فرض ہے۔
تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالہ کا آغاز بسم اللہ سے کیا، اور بسم اللہ سے اپنے رسالہ کے آغاز میں مقصود یہ ہے اللہ کے نام سے تبرک حاصل کیا جائے، اللہ عز و جل سے استعانت اور مدد طلب کی جائے، اور اس میں قرآن مجید کی اقتدا بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا بھی ہے۔ قرآن مجید کے ہر صورت میں سورہ برات کے علاوہ اس کا آغاز بسم اللہ سے کیا گیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملوک اور بادشاہوں کے نام خط لکھا کرتے تھے تو اس کے آغاز میں بسم اللہ لکھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث جو مشہور ہے جس میں اگرچہ ضعف ہے، تو اس حدیث میں یہ ہے کہ ہر وہ اہم معاملہ جس کی ابتدا اللہ کے نام سے نہ ہو تو وہ بے برکت یا کہ دم کٹا ہے۔ تو الغرض مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالہ کا آغاز بسم اللہ سے کیا، اور اس کے بعد کہا یہ علم رحمک اللہ، تم جان لو اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہ کس انداز سے اپنے اس کتاب کے قاری کے لیے یا کہ اپنے مخاطبین کے لیے خیر خواہ ہیں، کہ سکھانے سے پہلے اس کے لیے جو ہے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہیں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ تعلیم دیتے ہوئے یا کہ دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے شفقت اور جو ہے محبت کے پہلو کو اپنانا چاہیے، اور تشویق کا اسلوب اپنانا چاہیے۔ تشویق کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسلوب سے پڑھایا جائے کہ بچے اس مادہ کو یا کہ اس مضمون کو اپنے لیے بور یا کہ بیزارگی محسوس کرنے کے بجائے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے پڑھیں۔ تو فرمایا یہ علم رحمک اللہ، تم جان لو اللہ تم پر رحم فرمائے، انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، کہ ہم پر 4 مسائل کا سیکھنا واجب ہے۔ تو واجب ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس میں کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ہر شخص کو، علینا ہم پر، یعنی ہر شخص کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو یا کس طریقے سے، چاہے وہ بچے ہوں یا کہ بوڑھے ہوں، سب کو یہ چاہیے کہ ان مسائل کو جانیں۔ کیوں ان مسائل کو جاننا ہے؟ جیسا کہ آگے بتلایا کہ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں جاننے کے بعد یا جنہیں اپنانے کے بعد انسان نقصان سے، خسران سے باہر نکل آتا ہے۔ چونکہ کامیابی کا دار و مدار ان 4 مسائل پر ہے، تو لہٰذا ان 4 مسائل کا جاننا ہم سب پر ضروری ہے۔ اور ان 4 مسائل میں سے پہلا مسئلہ ہے علم۔ علم کی بے شمار انواع اور اقسام ہیں، لیکن یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد وہ علم ہے جس کا جاننا ہر ایک پر ضروری ہے، جس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، جس سے کسی کو چھٹی نہیں مل سکتی ہے۔ تو آگے اس کی تشریح کی ہے کہ علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت، اپنے نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت دلائل کے ذریعے سے۔ تو اس سے ہم علم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور علم میں ان چیزوں کا علم کہ جن کے ذریعے ہمیں اللہ اور اس کے دین اور اس کے نبی کی معرفت حاصل ہو جائے۔ ان 3 باتوں کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ 3 باتیں ہیں، جب تک انسان ان 3 باتوں کا علم حاصل نہیں کرے گا، جانکاری حاصل نہیں کرے گا، تو سوائے گمراہی کے کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ ان 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے اللہ کی معرفت۔ ہر شخص اس کا جواب دے سکتا ہے کہ اللہ کی معرفت کا حصول کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک انسان اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے کہ میرا رب کون ہے، کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کے نام کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہے، تو بصیرت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب تک وہ رب کے نام اور صفات کو نہیں جانے گا تو پھر وہ اپنے رب سے محبت نہیں کر سکتا ہے جیسا کہ محبت کرنی چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی، برائی کی گئی کہ جو اللہ عز و جل کی صحیح معرفت حاصل نہیں کرتے۔ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
کیا بات ہے تم اللہ عز و جل کی تعظیم نہیں کرتے ہو جیسا کہ تعظیم کرنی چاہیے۔ تو ان تین باتوں میں جن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو پہلی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آج کی اس دنیا میں انسانوں کو اس انداز سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ مختلف راستے ہیں، لیکن حقیقت میں سارے کے سارے راستے ایک جگہ ملتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے خود ہندوستان میں دیکھا ہے کہ بہت سارے اسٹیشنوں پہ یا کہ پہلے جو لفافے آتے تھے اس میں یہ لکھا ہوا رہتا تھا کہ ہندوؤں کا رام اور عیسائیوں کا مسیح اور مسلمانوں کا اللہ، تینوں ایک ہیں، یعنی نام بس الگ ہے، چاہے آپ اسے رام کہو، چاہے اسے اللہ کہو، چاہے تم اسے مسیح کہو، نعوذ باللہ۔ لیکن جب کوئی انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ کے نام اور صفات سے واقفیت حاصل کر لے، تو پھر وہ اس قسم کی باتوں میں نہیں بہکے گا۔ مثلا اللہ عز و جل کے تعلق سے ہم سب یہ جانتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے۔ اب اس کے بعد اس حقیقت کو جاننے کے بعد جب ہم ہندوؤں کے معبود کے پاس آتے ہیں جسے وہ رام کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک جنم بھومی ہے جہاں اس کی ولادت ہوئی ہے، تو جس کی ولادت ہوئی ہے وہ اللہ نہیں بن سکتا ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ جنہیں ان کے ماننے والوں نے رب مان لیا، معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے فرماتا کانا یاکلان الطعام ویمشیان فی الاسواق، جسے کھانے اور پینے کی ضرورت ہو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ تو لہذا معرفت العبد ربہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرے۔ تو رب کی معرفت حاصل کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب رب کی معرفت اسے حاصل ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں کہ وہ بصیرت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرے گا کہ کس کی وہ عبادت کر رہا ہے۔ اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من عرف اللہ باسمائہ وصفاتہ وافعالہ احبہ لا محالہ، جو اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کو پہچان لے، اس کے نام، اس کے صفات اور اس کے افعال کے ذریعے وہ لا محالہ اللہ عز و جل سے محبت کرنے لگے گا۔ تو الغرض علم، ضروری علم جس کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، تو ضروری علم میں سے پہلا حصہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ یہیں سے آپ اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس میں یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے 99 نام ہیں، جو ان نام کا احصاء کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ احصاء کا مطلب ان کو یاد کرے، اس کے معنی اور مفہوم کو جانے، اس میں تدبر کرے، تو پھر وہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو دوسری چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے معرفت نبی، کہ اللہ عز و جل کے نبی کی معرفت۔ نبی کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ نبی ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی پر وہ احکام نازل کیے ہیں جنہیں عمل کرنے کے بعد انسانیت کو سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ عز و جل کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کی معرفت حاصل کریں۔ جب تک آپ اپنے نبی کو نہیں پہچانیں گے تو پھر آپ صحیح طور سے اللہ عز و جل کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے نبی کی معرفت حاصل نہیں کی تو وہ ہر ایک کے قول کو، ہر ایک کی بات کو، جس کو انہوں نے محبت کیا، جس کو پسند کیا، اس کی بات کو، اس کے قول کو انہوں نے اسے دین سمجھا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی۔ تو لہذا یہ علم میں سے دوسرا علم جس کا حاصل کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کی معرفت حاصل کریں۔ اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ معرفت دین الاسلامی بالادلہ، کہ دین اسلام کو دلائل کے ذریعے سے جانیں۔ تو یہ تین باتیں ہوئیں، اللہ عز و جل کی معرفت، اللہ عز و جل کو پہچاننا، نبی کی معرفت
کہ آپ کا نبی کون ہے، اور تیسری چیز دین اسلام کی معرفت، یعنی وہ دین جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ دین کون سا ہے۔ اس سرزمین میں بے شمار ادیان ہیں، بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں، اور ہر دین والا، ہر مذہب والا یہ کہتا ہے کہ یہ وہ دین ہے جس سے آپ اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو دنیا میں سعادت اور آخرت میں نجات ملے گی۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ حقیقت میں وہ دین کون سا دین ہے جس سے اللہ عز و جل کا ہم تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے صاف اور واضح انداز میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین اسلامی ہے، اور اس جگہ فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا فلاں يقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں مختلف اوقات میں تقریب بین الادیان کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ کچھ حصہ جو ہے نصرانیت سے، کچھ حصہ یہودیت سے، کچھ حصہ کسی اور سے لے کر جو ہے اس طریقے سے اتحاد کی کوشش کی جائے۔ جب تک آپ اپنے دین کو نہیں جانیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کچھ ادھر سے لیں گے، کچھ ادھر سے لیں گے۔ لیکن جب انسان اپنے دین کو جان لے گا تو پھر اس کے بعد ہر قسم کے شبہات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ یہاں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، وہ ہے بالادلہ، کہ دین اسلام کی جو معرفت آپ حاصل کریں گے تو یہ دلائل کے ذریعے سے۔ تو دلیل کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، دلیل یا تو اللہ کی کتاب ہے یا پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ قرآن مجید میں بار بار اس دلیل پر کا ذکر کیا گیا، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تیرے رب کی جانب سے ہے۔ تو کوئی کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ وہ حق ہے یا کہ باطل ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ سواد اعظم کو نہیں دیکھا جائے گا، یا کہ اس کو نہیں دیکھا جائے گا اس کے ماننے والے کتنے ہیں، یا کہ اس میں کتنے فائدے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کیا یہ رب کی جانب سے ہے یا کہ رب کی جانب سے نہیں ہے۔ تو رب کی جانب سے ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں، یا تو وہ وحی جلی ہو یا پھر وہ وحی خفی ہو۔ تو وحی جلی یہ قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، اور وحی خفی احادیث صحیحہ کی شکل میں موجود ہے۔ تو الغرض معرفت دین الاسلامی بالادلہ، دین اسلام کو دلائل کے ذریعے سے جاننا ہے، اور اللہ عز و جل نے اس کا فیصلہ اس وقت کر دیا جب کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب آئے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت، تو ہدایت کس کی جانب سے؟ میری جانب سے۔ تو وہ ہدایت وہ ہے جو اللہ عز و جل کی جانب سے ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان جو دلائل کو جانتا نہیں ہے وہ کیسے دین اسلام کو دلائل کے ذریعے سے جان سکے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تو عامی کے لیے سوال ہے، لیکن سوال کرتے ہوئے یہی سوال کرے گا کہ اس مسئلے میں بتلاؤ کہ قرآن مجید میں کیا ہے، صحیح احادیث میں کیا ہے، یا کہ اس مسئلے میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ تو عامی بس اتنا ہی مکلف ہے، اور اس کے مطابق جو اس کو بتایا جائے کہ یہی اللہ کا فرمان ہے، یہی رسول کا فرمان ہے، اس پر وہ عمل کیا تو پھر اس کا بیڑا پار ہے۔ تو الغرض یہ وہ تین باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رب کی معرفت، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کی معرفت، اور تیسری بات یہ ہے کہ دین اسلام کی معرفت دلائل کے ذریعے سے۔ اور ابھی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان تین باتوں کا علم کیوں ضروری ہے، کہ یہ وہ تین باتیں ہیں جن پر انسان کے نجات موقوف ہے۔ اگر انسان ان تین باتوں سے واقف نہ ہو تو پھر وہ گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتا پھرے گا۔ اسی لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما عبد اللہ بشیء افضل من العلم، اللہ عز و جل کی عبادت جو کی گئی ہے علم سے بڑھ کر افضل کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے۔ کیونکہ اگر علم کو چھوڑ کر ایسے ہی آپ عبادت کریں گے تو سوائے گمراہی کے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ تو اہل علم نے
حصول علم پر زور دیا ہے، بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کو علم کی ضرورت کھانے اور پینے سے زیادہ ہے، کیونکہ انسان کو دن میں 2 بار یا 3 بار یا 1 بار کھانے یا پینے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت ہر سانس پہ ہوتی ہے، تو لہذا انسان کو چاہیے کہ حصول علم کی جانب توجہ دے۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسری چیز یا دوسرا مسئلہ جس کا جاننا ہم پر ضروری ہے، واجب ہے، وہ ہے العمل بہ، کہ اس پر عمل کریں، یعنی جو علم ہم حاصل کیے اس علم پر جو ہے ہم عمل کریں، یہ جو ہے ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر انسان علم حاصل کرے اور عمل نہ کرے تو حصول علم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور ہم میں کا ہر شخص ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے آخر میں یہی کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے یا جو گمراہ ہے۔ تو غضب کن پر نازل ہوا؟ گمراہ کون ہے؟ غضب یہود پر نازل ہوا اور گمراہ نصارہ ہیں۔ یہود کو مغضوب علیہم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا لیکن اس پر عمل نہیں تھا، اور نصارہ کو ضالین اور گمراہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بغیر علم کے عمل کیے جاتے تھے، جیسا کہ آج دیکھتے ہیں بہت ساروں کو بغیر علم کے دین میں نیا نیا طریقہ، نئے نئے وظیفے، نئے نئے اوراد، نئے نئے اذکار، نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں اور اس پر ثواب بھی متعین کر دیتے ہیں۔ تو گویا علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، جیسا کہ عمل کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو لہذا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالہ میں فرمایا کہ ہمیں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے یا جن 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے، ان میں پہلی چیز علم ہے، تو دوسری چیز اس علم پر عمل کرنا ہے۔ تو عمل کی اہمیت چند باتوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ عمل جو ہے یہ علم کا ثمرہ ہے، یعنی علم حاصل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ علم کے ساتھ عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں وہ علم آپ کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے گا، جیسا کہ بعض سلف نے کہا کنا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل بھی، ہم حدیث پر عمل کر کے حفظ حدیث پر مدد حاصل کرتے تھے۔ مثلا کوئی حدیث ہم نے پڑھ لی ہے تو اس پر عمل کرتے تھے، جب ہم اس پر عمل کرتے تھے تو وہ حدیث ہمیں یاد ہو جاتی تھی، اور حتیٰ کہ صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ہم 10 آیتیں پڑھ لیتے تو 11ویں آیت پڑھنے سے پہلے ہم 10 آیتوں پر عمل کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جیسے پڑھتے تھے ویسے عمل کرتے ہوئے جاتے تھے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے، جیسا کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ جو شخص علم حاصل کر کے عمل نہیں کرتا ہے تو اس کو عالم نہیں بلکہ اس کو جاہل ہی کہیں گے، جیسا کہ فضیل ابن عیاض کے تعلق سے ہے کہ وہ کہتے ہیں لا یزال العالم جاہلا حتی یعمل بعلمہ فاذا عمل بھی کان عالما، عالم برابر جاہل رہتا ہے جب تک کہ وہ عمل نہ کرے، جب وہ عمل کر لیا اب سمجھو کہ وہ عالم ہو گیا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے روز اسے اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اور اس کا یہ عمل اس کے لیے حسرت اور پچھتاوا کا باعث بنے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا وعن علمہ فیما فعل، کہ قیامت کے روز بندے کے دونوں قدم اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک اسے اس کی عمر کے تعلق سے پوچھا جائے گا اس عمر کو کس میں لگایا ہے، اور اس کے علم کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ اس علم سے اس نے کیا عمل کیا ہے۔ تو لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو علم حاصل کرے اور عمل نہ کرے وہ نصارہ کے مشابہ ہوا، اور جو علم حاصل کرے اور عمل نہ کرے وہ یہود کے مشابہ ہوا، اور جو بغیر علم کے عمل کرتا جائے تو پھر وہ نصارہ کے مشابہ ہے۔ اور تیسری چیز یا کہ تیسرا مسئلہ جس کا جاننا ضروری ہے وہ ہے الدعوۃ الیہ، کہ آپ نے
جس چیز کا علم حاصل کیا اور جس پر آپ نے عمل کیا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی جانب دعوت دیں، اور یہی آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا ایک شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ دعوت کے بے شمار فضائل ہیں اور واضح ہیں۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ دعوت یہ رسولوں کا راستہ ہے، رسولوں کا طریقہ ہے۔ اس سے بڑھ کر دعوت کے لیے اور کیا شرف اور دعات کے لیے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ وہ کہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کے جانب بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں اور وہ جنہوں نے میری اتباع کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کا راستہ یہ انبیاء اور رسولوں کا راستہ ہے، اور دعوت و تبلیغ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت اور کیا جو ہے شرف ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنی اقوال ہیں، جتنی باتیں ہیں، ان ساری باتوں میں سب سے اہم، سب سے افضل، سب سے اچھی بات وہ ہے جس میں اللہ عز و جل کی جانب دعوت دی جائے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ عز و جل کی جانب بلائے۔ آج دنیا میں لوگ مختلف باتوں کی جانب بلاتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے لیڈروں کی جانب بلاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے زعماء کی جانب، کچھ لوگ اپنے بزرگوں کی جانب، کچھ لوگ اپنی جماعتوں کی جانب، کچھ لوگ اپنے اکابر کی جانب، کچھ لوگ اپنے افکار و تصورات کی جانب۔ لیکن ان ساری باتوں میں سب سے افضل، سب سے احسن بات وہ ہے کہ جس میں اللہ عز و جل کی جانب بلائی جائے۔ تو یہیں سے ایک بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو دعوت کہنے سے وہ دعوت نہیں بنتی ہے، کسی چیز کو تبلیغ کہنے سے وہ چیز تبلیغ نہیں ہوتی ہے جب تک کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ اس دعوت میں، اس تبلیغ میں کس کی جانب دعوت دی گئی ہے یا کہ کس کے جانب بلایا گیا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دعوت و تبلیغ کا لیبل ایسی بہت ساری چیزوں پر چڑھا دیا گیا ہے جس میں نہ اللہ کی جانب دعوت دی جاتی ہے اور نہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو لہذا دعوت کی اہمیت یہ ہے کہ رسولوں کا راستہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سارے اقوال میں، ساری باتوں میں سب سے اچھی بات دعوت کی بات ہے۔ پھر سارے اعمال میں سب سے افضل عمل جو ہے اور سب سے نفع بخش عمل دعوت ہی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کو کسی خیر کے جانب دعوت دے اس کے لیے اس کے کرنے والے کے اجر کے جیسے ہے، یعنی کرنے والے کو جیسا اجر ملے گا اس کے جانب بلانے والے کو بھی ویسے ہی اجر ملے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، جو کسی ہدایت کی جانب دعوت دے اس کے لیے ان لوگوں کے وہ اجر کے مانند ہے جو اس کے پیچھے چلے اور ان کے اجر میں کچھ کمی کیے بغیر۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک کو ہدایت دے اس سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کسی بھی تجارت میں اس قدر منفعت نہیں ہے جس قدر کے منفعت اس دعوت میں اور تبلیغ میں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کو اپنانے کی کوشش کریں، بلکہ ایک مسلمان دعوت کے ساتھ اٹھتا ہے، دعوت کے فکر کے ساتھ بیٹھتا ہے، دعوت کا ہم اور دعوت کے فکر کو لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے۔ اور ایک کوئی ضروری نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے کسی مدرسے سے مکمل آپ فارغ ہوں۔ جس چیز کا علم آپ کو ہو جائے اور آپ نے اس کی تحقیق کر لی کہ یہ بات قال اللہ اور قال الرسول کے دائرے میں ہے تو پھر آپ اس کے جانب دعوت دیں، یا کم سے کم یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین حق کے جانب آؤ، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید پر عمل کرو۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ سعودی عرب کی بات ہے کہ ایک شخص کسی پیٹرول پمپ میں جو ہے گاڑیوں میں پیٹرول بھرتا ہے، لوگ آتے ہیں، دیکھتا ہے کہ غیر مسلم ہے
تو کہتا ہے الاسلام کویس، یعنی اسلام بہت اچھا دین ہے۔ ایک شخص اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں کئی بار ادھر سے گزرا، اپنی گاڑی میں پیٹرول بھرا، اور ہر بار میں نے دیکھا ایک عام سا آدمی ہے، وہ مجھ سے یہی کہتا ہے الاسلام کویس، کہ اسلام بہت اچھا دین ہے، اسلام اچھا ہے۔ تو پہلی بار سنا، دوسری بار سنا، تیسری بار سنا، آخر ذہن میں بات یہ آئی کہ آخر یہ کیوں کہتا ہے۔ اب اس کے بعد میں نے جو ہے قرآن مجید کا نسخہ لیا اور اسلام کا مطالعہ کرنے لگا، تو پھر اللہ عز و جل نے میرے دل میں اسلام کو ڈال دیا اور میں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس شخص کے دعوت سے اسے ہدایت ملی ہے۔ تو لہذا جو ہے دعوت کے دعوت کی فکر ہر ایک کو ہونی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر دعوت کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کائنات میں جتنے پرندے ہیں، جو درخت ہیں، جو حجر موجود ہیں، یہ سارے کے سارے دعوت کی فکر اور دعوت کا ہم اور جذبہ کو لیے ہوئے ہیں۔ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا مستریح اور مستراح من، یا تو اس سے آرام مل گئی ہے یا کہ اس سے آرام مل گیا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس سے آرام مل گئی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس سے آرام مل گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یا یہ فرمایا مل مسترح والمستراح من، کہ مسترح اور مستراح من کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کی تھکان، دنیا کی مشقت، دنیا کی تکلیفوں سے اسے آرام حاصل ہو جاتا ہے، دنیا کی مشقتوں سے اسے آرام حاصل ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے ایسے افراد ہیں جو دنیا میں، جو مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، دنیا میں عیش و آرام سے جیتے ہیں، تو انہیں کیسے دنیا کے تھکان اور مشقت سے آرام حاصل ہو جاتا ہے؟ آخرت کے نعمت کے مقابل میں دنیا میں انہیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ مشقت ہی ہے اور ان کے لیے جو ہے تکلیف کا باعث ہی ہے۔ جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو مصر کے تھے، ایک مصر کا کوئی دیہاتی جو نصرانی تھا راستے میں ان سے ملا۔ اس کے لباس پھٹے پرانے تھے کیونکہ کھیت وت میں کام کرتا تھا، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اچھا لباس، اچھی وضع قطع سے تھے۔ تو کہا اس نے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ دنیا سجن للمؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دیکھو میں کافر ہوں اور تم مومن ہو، میری حالت دیکھو اور تمہاری حالت دیکھو، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میں کافر ہوں اور دیکھو میرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، روزی نہیں مل رہی ہے، دن بھر مشقت کرنا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کبھی بھوکے فاقے سے رہنا پڑتا ہے، تو کیسے جو ہے، اور تم آرام سے ہو، اچھے لباس پہنے ہوئے ہو اور جسم سے جو خوشبو جو ہے مہک رہی ہے، تو کیسے یہ تمہارے لیے قید خانہ اور کیسے میرے لیے جنت ہے؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کہا کہ کافر کے لیے وہاں جو عذاب ہے اور وہاں پر جو تکلیف ہے، یہ ساری تکلیفیں اس کے لیے جنت ہی ہے، اور مومن کے لیے وہاں جو نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اس کے لیے قید خانے کے جیسے ہیں۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کی مشقت اور دنیا کی تکلیفوں سے اسے آرام حاصل ہو جاتا ہے، لیکن جب کافر یا کہ منافق دنیا سے جاتا ہے تو اس سے درخت کو، پتھر کو اور جانوروں کو، سب کو آرام مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب کوئی شخص اللہ کی زمین میں بیٹھتے ہوئے یا کسی بھی جگہ بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو اس سے درخت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پتھر کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو دل میں یہ تکلیف محسوس کرنا، یہ جو ہے ایمان کا پہلا مرحلہ ہے، اور جب آپ دل میں تکلیف محسوس کریں گے تب آگے چل کر آپ اس کو روکیں گے منکر سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص جو ہے سگریٹ پی رہا ہے اور آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے، ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کوئی شراب پی رہا ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے، ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ منکر اور فواحش میں مبتلا ہے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ اور وہ واقعہ بھی مشہور ہے
کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے لشکر کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ ہدہد غائب ہے. کہا کہ جو ہے ہدہد یا تو کوئی دلیل لے کر آئے یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا، اس کی سزا یہی ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر میں ہدہد پہنچا تو اس نے کہا کہ احطت بما لم تحط بہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میرے پاس وہ علم ہے اے سلیمان جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے. قوم سبا کے پاس سے میں یقینی خبر لے کر آیا ہوں. اور آگے یہ پرندہ کہتا ہے انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان کے مالک ہے، ہر چیز دیا گیا ہے، اس کے پاس عرش بھی ہے. اور میں نے اس کو اور اس کے قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی سجدہ کرتے ہیں. تو پرندہ جب دیکھ رہا ہے کہ دو چیز پر نکیر کیا، ایک تو ایک عورت مالک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی اور دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. تو ایک پرندہ بھی جب دیکھتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے، وہ بھی اپنی جگہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. اور وہ آیت آپ نے سنی ہوگی، سورہ مریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی جانب اولاد کو منسوب کرتے ہیں تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ اپنی جگہ جو ہے ہلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے اللہ کے جانب اولاد کو منسوب کیا جاتا ہے. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علم آپ نے حاصل کی ہے، جس پر آپ نے عمل کیا ہے، تو تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس کے جانب دعوت بھی دیں. اور وہ لوگ جو علم حاصل کرنے کے بعد دعوت سے اعراض کرتے ہیں تو ان کے تعلق سے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ لعنت کے مستحق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے جن بینات کو اور ہدایت کو نازل کیا ہے اور جو لوگ انہیں چھپا دیتے ہیں ان پر اللہ نے لعنت کی ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. اور ابن مبارک یہ کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے علم کے ساتھ بخیلی کرتا ہے، یعنی اپنے علم کی جانب لوگوں کو بلاتا نہیں ہے، وہ تین میں سے کسی ایک چیز میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. یا تو مر جاتا ہے، اس کا علم ختم ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو علم دے کر، یا پھر اس علم کو وہ بھول جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی بادشاہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یعنی اس کی چاپلوسی کرنے لگتا ہے، تو وہ اپنے علم کا وہ صحیح استعمال کر نہیں پاتا ہے. تو لہٰذا سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ چاہیے کہ ہمیں جو ہے جب ہم علم حاصل کر لیتے ہیں پھر اس کے جانب دعوت بھی دیں. اور آخری بات یہ ہے کہ آخری مسئلہ یہ ہے الصبر علی الاذی فیہ، کہ اس راستے میں جو بھی تکلیف ہو اس پر صبر کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے راستے میں جو بھی تکلیف ہو اس پر آپ صبر کریں، بلکہ اس کو اور عموم میں لیجئے کہ حصول علم کے راستے میں جو تکلیف ہو اس پر بھی آپ صبر کریں، عمل میں جو تکلیف ہو اس پر بھی آپ صبر کریں، اور دعوت میں جو تکلیف ہو اس پر بھی آپ صبر کریں. کیونکہ اگر انسان حصول علم کے راستے میں صبر نہیں کرتا ہے تو درمیان میں وہ علم چھوڑ ہی دیتا ہے. آپ جب کہیں جائیں گے علم حاصل کرنے کے لیے، 1 گھنٹے میں، 1 دن میں، یا کہ 1 ہفتے میں آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہمیشگی کرے اور مداومت اختیار کرے اور توجہ سے سنے، تب چل کر جو ہے وہ علم حاصل کر سکتا ہے. انسان جب علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے بے شمار ایسی چیزیں آتی ہیں جو اس کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، لیکن انسان ان سارے چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اگر علم کی جانب توجہ دیتا ہے تب چل کر وہ علم حاصل کرتا ہے. اور اس طریقے سے عمل کے راستے میں بھی یہی مسئلہ ہے. کچھ جوش میں آیا، 2 روز 3 روز تک تہجد پڑھنے لگے، اب اس کے بعد جذبہ ختم ہوا، پھر فرض نماز سے غافل ہو گئے. تو جب آپ عبادت عمل کرنے کے لیے جوش جذبے کے ساتھ اٹھتے ہیں تو بڑی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. آج سردی ہے، آج فلاں ہے، آج یہ ہے، آج فلاں رکاوٹیں ہیں، آج جو ہے کسی اور سے ملنے کے لیے جانا ہے. لیکن انسان کو چاہیے کہ جو بھی تکلیف ہو لیکن صبر کرے عمل پر اور عمل کرتا رہے. تو اس طریقے سے دعوت کے راستے میں تو کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور انبیاء کرام کو اس راستے میں جو ہے بڑی تکلیفیں اور اذیتیں دی گئی ہیں. تب اگر انسان دعوت کے کام کے لیے اٹھتا ہے اور صبر نہیں کرتا ہے تو بہت جلد وہ دعوت کو نقصان پہنچاتا ہے.
کسی کو کفر کا فتویٰ لگایا، کسی کو فاسق کا فتویٰ لگایا، کسی کے تعلق سے کہا کہ اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے، کسی کے تعلق سے کہا ہے اسے ہدایت مل ہی نہیں سکتی ہے، تو الغرض اس کی جلد بازی کی وجہ سے دعوت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان ساری باتوں میں، حصول علم کے راستے میں، عمل کے راستے میں اور دعوت کے راستے میں انسان صبر کرے۔ صبر کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جس کا حکم خود اللہ عز و جل نے دیا ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسا کہ باہمت رسولوں نے صبر کیا ہے۔ تو لہذا ہمیں صبر کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جل نے صبر کا حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا جیسا کہ باہمت اور اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ تو اس میں ایک لطیف سا نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو صبر کیسے آئے گا۔ صبر کو اپنانے کے لیے کئی وسائل ہیں، ان میں سے ایک وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے صبر کرنے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوں گے، دنیا میں کیا فائدے ہیں اور آخرت میں اس کا کیا بدلہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جنہیں آپ سے زیادہ اذیت اور تکلیف دی گئی اور انہوں نے کیا کیا، تو لہذا اس سے آپ کو بھی صبر آئے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے موقع پر مال غنیمت تقسیم کیے، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے کہ جس میں عدل کی رعایت نہیں کی گئی، عدل کا خیال نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا ان لم اعدل فمن یعدل، اگر میں عدل نہیں کروں تو پھر کون عدل کرے گا، کیونکہ اگر اس سے پورے کے پورے دین پر جو دھبا آ رہا تھا، آپ نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کر سکتا ہے۔ لیکن فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ اخی موسیٰ، اللہ میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے، فقد اوذی اکثر من ھذا، انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی، پھر آپ نے صبر کر لیا۔ تو یہاں پر آیت میں اسی جانب اشارہ ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ دعوت کے راستے میں آپ کو اذیتیں دی جائیں گی، تکلیفیں دی جائیں گی، آپ پر الفاظ کسے جائیں گے، آپ کے اطراف دائرہ تنگ کیا جائے گا، کبھی کبھی خیال ایسا آئے گا کہ ہم اس راستے کو چھوڑ دیں۔ لیکن جب آپ اولو العزم رسولوں کو دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا اور کیسی تکلیفیں انہیں دی گئی، حتیٰ کہ قتل بھی کر دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کہیں گے جو کچھ آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کے مقابل میں وہ تکلیف ہلکی ہے، پھر آپ کو صبر آئے گا۔ اور اللہ عز و جل نے صبر کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی یہاں معیت سے مراد اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ صبر کرنے پر اللہ کی تائید اور نصرت آپ کو حاصل ہوگی تو پھر آپ بخوشی جو ہے تکلیفوں کو گوارا کر لیں گے۔ اور صبر کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ عز و جل نے ایک آیت میں صبر پر 3 بدلے رکھے ہیں، ان میں سے ہر بدلہ دنیا اور معافیہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشر الصابرین، اور آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان صبر کرنے والوں پر ان کے رب کی جانب سے نوازشیں ہیں، رحمت ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے، ڈگری دی جا رہی ہے کہ آپ ہدایت یافتہ ہیں۔ آج لوگ ایک ڈگری کے حصول کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، عمریں ضائع کر دیتے ہیں، تو یہاں پر اللہ عز و جل کی جانب سے ڈگری دی جا رہی ہے کہ آپ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو انسان جب اس ڈگری کو دیکھے کہ صبر کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہدایت یافتہ کے سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے، تو انسان آسانی کے ساتھ صبر کر سکتا ہے۔ اور پھر صبر کے ساتھ یقین ہو تو آپ کو امامت کا مرتبہ بھی حاصل ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، صبر کے ساتھ یقین، یہ دونوں چیزیں اگر جمع ہو جائیں تو پھر انسان کو دین میں امامت اور پیشوائی حاصل ہوتی ہے۔ اور صبر کے ساتھ اگر تقویٰ ہو تو انسان دشمن کے قید سے اور اس کے مکر سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے تعلق سے فرمایا ما اوتی احد
عطاء خیرا واوسع من الصبر، کسی انسان کو صبر سے زیادہ وسیع اور بہتر عطیہ نہیں دیا گیا ہے۔ تو گویا صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا ایہما افضل للرجل ان یمکن او یبتلا، انسان کو آزمایا جائے یہ اس کے لیے بہتر ہے یا کہ بغیر آزمائے کے اس زمین میں تمکین دے دی جائے، اس کے آرزو پوری کر دی جائے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا لا یمکن حتی یبتلا، کہ تمکین اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آزمایا نہ جائے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو آزمایا، نوح کو آزمایا، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فلما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا تب اللہ عز و جل نے انہیں زمین میں تمکین عطا فرمائی اور ان کے کاز میں انہیں کامیابی عطا کیا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعوت کے راستے میں اگر کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے پھر وہ قابل رشک انسان نہیں ہے۔ لا تغبط واحدا لم يصبه فی هذا بلا، کہ فی هذا الامر بلا، کہ اس معاملے میں یعنی دعوت و تبلیغ کے راستے میں اگر کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر اس پر تمہیں رشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا راستہ یہ ہے کہ انہیں تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے۔ تو الغرض شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس رسالہ میں ان 4 باتوں کو ذکر کیا اور کہا کہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان 4 باتوں کو سیکھیں، کہ پہلی چیز اللہ عز و جل کی معرفت، اس کے نبی کی معرفت اور دین اسلام کے دلائل کے ذریعے معرفت حاصل کریں۔ اس کا نام انہوں نے علم رکھا ہے، یہی حقیقی علم ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہو، دنیا کے سارے علوم حاصل کر لیں تو وہ جاہلی ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اس کی جانب شیخ الاسلام نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ جو آپ علم حاصل کرتے ہیں اس علم پر آپ عمل کریں۔ تو علم کے بعد عمل کا ذکر کرنے میں فائدہ ہے کہ عمل علم کے بعد ہو، یہ نہیں کہ انسان بغیر علم کے عمل کرتا رہے۔ اور تیسری بات یہ بتلائی کہ اس کے جانب دعوت دیں، اور چوتھی بات یہ بتلائی کہ اس سارے امور میں انسان کو چاہیے کہ صبر کا راستہ اپنائے۔ اور شیخ الاسلام کا طرز یہ ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں دلیل کے ساتھ کہتے ہیں، اور یہی ہر مسلمان کو اسی طرز کو اپنانا چاہیے۔ آپ جب کسی بھی بات کو یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں کہ دین ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس کی دلیل ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی چیز دین ہو اور اس کی دلیل نہ ہو۔ تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل کے طور پر سورہ عصر کو پیش کیا اور فرماتے ہیں وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور ان باتوں کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے زمانے کی، یقیناً سارے کے سارے انسان البتہ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق کی تاکید کیے اور صبر کی تلقین کیے۔ تو اس صورت میں یہ چاروں کے چارے مسائل جو اس میں آ گئے ہیں۔ اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اس صورت میں یہ 4 مسائل کہاں بیان کیے گئے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہہ سکتے ہیں کہ 4 باتیں اس صورت میں کہاں بیان کیے گئے ہیں؟ پہلی بات یہ علم، تو اس صورت میں علم کا ذکر کہاں ہے؟ کہ جہاں تک عمل کی بات ہے وہ عمل الصالحات، دعوت کی بات ہے وتواصوا بالحق، صبر کی بات ہے وتواصوا بالصبر۔ تو علم کے تعلق سے شیخ الاسلام نے استنباط کیا الا الذین آمنوا، کہ ایمان بغیر علم کے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کریں گے اس پر آپ ایمان نہیں لا سکتے ہیں، چونکہ ایمان علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے الا الذین آمنوا سے انہوں نے استنباط کیا کہ علم، اور تشریح بھی کر دی علم سے مراد اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت۔ تو یہاں پر اللہ عز و جل نے زمانے کی قسم کھائی ہے، کیوں؟ یہ اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے
اس بات پر کہ کون کامیاب ہوئے اور کون ناکام ہوئے۔ سارے کے سارے اعمال جو ہم کرتے ہیں اسی زمانے میں کرتے ہیں، اور اس میں استدلال اس بات سے ہے کہ سارے کے سارے انسان البتہ گھاٹے میں ہیں اور نقصان میں ہیں۔ یہاں ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ عز و جل اپنے مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا لے، لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم صرف قسم کس کی کھائیں؟ اللہ عز و جل کی کھائیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے نبی کی قسم کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے سر کی قسم کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے اولاد کی قسم کھاتے ہیں، یہ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تحقیق کہ اس نے شرک کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس آیت میں ہے کہ سارے کے سارے انسان البتہ خسارے میں ہیں، پھر اس کے بعد ان 4 باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان 4 باتوں پر عمل کر لے گا وہ خسارہ سے نکل جائے گا۔ تو کہ پہلے رسالہ میں شیخ الاسلام نے یہ بتلایا کہ وہ 4 مسائل جن کا جاننا ہم پہ ضروری ہے، یہ وہ 4 مسائل ہیں جن کا تعلق اسباب فلاح اور اسباب کامیابی سے ہے، اور جو ان 4 باتوں کو جان لے گا وہ جو ہے اسے کامیابی مل جائے گی اور وہ خسارہ سے نکل جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کے تعلق سے فرمایا لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم، اگر اللہ اپنے مخلوق پر بطور حجت اس صورت کے علاوہ کچھ نازل نہ کرتا تو یہ صورت کافی ہوتی۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی اگر قرآن کے علاوہ یہ صورت کافی ہوتی، یہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اپنانے کے لیے یا کہ علم حاصل کرنے، عمل کرنے، یا کہ دعوت دینے اور صبر کرنے، ان باتوں کے لیے اگر اس صورت کے علاوہ کسی اور جگہ حکم نہیں دیا جاتا تو یہ صورت کافی ہوتی، کیونکہ اس صورت میں کہا گیا ہے کہ خسران سے نکلنے کا یہی راستہ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے کتاب العلم میں لکھا ہے باب العلم قبل القول والعمل، باب اس بیان میں کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہے۔ تو گویا اس میں اس جانب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ پہلے علم حاصل کرنا چاہیے کسی بات کی جانب دعوت دینے سے پہلے یا کہ کسی مسئلے پر عمل کرنے سے پہلے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، اب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی مغفرت چاہو۔ تو گناہ کی مغفرت قول سے بھی ہے اور ایسے اعمال کے ذریعے سے بھی ہے جو مکفر سیئات ہیں۔ تو قول اور عمل سے پہلے جان لو، علم حاصل کرو کہ تمہارا معبود کون ہے، کس سے مغفرت حاصل کرنی ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس کو مانتا ہے اس کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو لہذا پہلے جان لو تمہارا معبود کون ہے، اور اس کے بعد تم جو ہے استغفار کرو، قول کے ذریعے سے بھی اور عمل کے ذریعے سے بھی۔ تو اس میں قول و عمل سے پہلے جو ہے علم کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے شیخ الاسلام اس جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان پہلے علم حاصل کرے اور اس کے بعد جو ہے عمل کرے۔ تو علم اور عمل دونوں کو ایک ساتھ جمع کرے، مگر علم کے بغیر اگر عمل کرے تو سوائے فساد کے کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوگی۔ جیسا کہ بعض سلف نے کہا من عبد اللہ بغیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح، جو بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرے گا تو اصلاح سے زیادہ وہ فساد مچائے گا۔ اور آج ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جہاں بغیر علم کے عمل شروع کیا جاتا ہے، مختلف وظائف، مختلف اوراد ایجاد کر لیے گئے اور ان پر ثواب بھی متعین کر لیا گیا، تو سوائے فساد کے کوئی چیز امت کو نہیں ملی ہے۔ تو اس رسالہ کے بعد دوسرا رسالہ جو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس میں مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مسائل کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر ان 3 مسائل کا جاننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ 3 مسائل کیا ہیں؟ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ پہلا جو رسالہ ہے اس میں کامیابی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، دوسرے رسالہ میں مقصد تخلیق کو بیان کیا گیا ہے۔ تو مقصد تخلیق توحید ہے، تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالہ میں جو 3 باتوں کو ذکر کیا ہے ان میں سے پہلی بات توحید ربوبیت ہے، اور دوسری بات توحید الوہیت ہے، اور تیسری چیز جو ہے توحید الوہیت کا تقاضا ہے۔
مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم رحمک اللہ، تو یہ سلف کا طرز تھا کہ کوئی چیز بتانے سے پہلے دعا دیتے تھے، اور آج بھی عربوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب وہ تدریس کا فریضہ انجام دیتے ہیں یا کہ سکھاتے ہیں یا کہ کسی چیز کی جانب بلاتے ہیں تو ساتھ میں دعا بھی دیتے ہیں، کیونکہ انسان پر دعا کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ اصول کرتے ہوئے چونکہ انسان سے جب مال لیا جاتا ہے تو ممکن ہے اس کا دل چھوٹا ہو جائے، کیونکہ جیب سے مال نکل رہا ہے، تو کہا گیا وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم، جب آپ ان سے زکوٰۃ لیں تو آپ ان پر جو ہے رحمت کی دعا کیجیے، آپ کا رحمت کی دعا کرنا ان کے لیے سکونت کا باعث ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیں، درس و تدریس کا کام انجام دیں، یا کسی کو کوئی مسئلہ بتائیں تو یوں ہی سیدھا سیدھا بتانے سے پہلے اگر آپ دعا دیتے ہیں اور دعائیہ کلمات کے ذریعے سے اس کو کسی معروف کا حکم دیتے ہیں یا کہ منکر سے روکتے ہیں تو یہ زیادہ مفید ہوگا کہ وہ آپ کی بات کو قبول کرے۔ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے علم رحمک اللہ، تم جان لو اللہ تم پر رحم فرمائے، انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر واجب ہے تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، ان تین مسائل کو جاننا اور ان پر عمل کرنا۔ ان تین مسائل میں سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ الاولی ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل ارسل الینا رسولا فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے ہمیں روزی دی اور اللہ نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے جانب ایک رسول کو بھیجا، جو رسول کی اطاعت کرے وہ جنت پہ داخل ہو گیا اور جو رسول کی نافرمانی کرے وہ جہنم میں داخل ہوا۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، ہم نے تمہارے جانب ایک رسول کو بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کے جانب ایک رسول کو بھیجا، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت انداز سے اس کی ہم نے گرفت کی ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے۔ تو اس پہلے مسئلے میں مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید ربوبیت کو ذکر کیا ہے۔ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء والصفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان افعال میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانا جائے، کہ مثلا وہ خالق ہے کوئی اور خالق نہیں ہے، وہ مالک ہے کوئی اور مالک نہیں ہے، وہ مدبر ہے کوئی اور مدبر نہیں ہے، اس کا حکم چلتا ہے کسی اور کا حکم نہیں چلتا، وہ مارتا ہے وہ جلاتا ہے کوئی اور اس میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تو اس پہلے مسئلے میں مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے افعال ذکر کیے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہمیں روزی دی ہے۔ تو روزی کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، یہ صحت بھی روزی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے علم یہ بھی جو روزی ہے، اچھے اخلاق یہ بھی جو ہے رزق کے دائرے میں داخل ہے۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے ہمیں روزی دی اور اللہ نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا ہے۔ جب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ تو گویا تمہیں پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ تو اللہ نے اس مقصد کے تکمیل کے لیے یا کہ اس مقصد کو بتانے کے لیے ہمارے جانب رسول کو بھیجا ہے۔ تو گویا رسول کو بھیجنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے افعال میں داخل ہے۔ تو سارے کے ساری باتیں جو اس مسئلے میں ذکر کی گئی ہیں ان کا تعلق توحید ربوبیت سے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جس نے رسول کے اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے رسول کی نافرمانی کی وہ جہنم میں یا آگ میں داخل ہوا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس تعلق سے جو دلیل مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی وہ آیت ہے جس میں فرعون کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے فرعون کے جانب کے رسول کو بھیجا تھا۔ جب فرعون نے رسول کے نافرمانی کی تو ہم نے فرعون کی سخت انداز سے گرفت کی، اسے جو ہے دریا میں اس کو ہم نے ڈبو دیا ہے۔ اور اس وقت میں لوگ فرعون کے واقعے سے واقف تھے،
تو لہذا فرعون کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ جیسے فرعون کی جانب ہم نے رسول بھیجا تھا ایسا تمہارے جانب ہم نے رسول بھیجا ہے۔ اب اگر تم بھی انکار کرو گے جیسا کہ فرعون نے انکار کیا تھا، تم بھی معصیت کرو گے جیسا کہ فرعون نے معصیت کی تھی، پھر تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو انجام کے فرعون کا ہوا تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ جانب اشارہ کرتے ہیں کہ فرعون کو جو ہلاک کیا گیا جس تکذیب کی بنیاد پر، تم اگر تکذیب کرو گے تو تم زیادہ ہلاکت کے تم زیادہ اس لائق ہو تمہیں ہلاک کیا جائے، کیونکہ فرعون کی جانب جو رسول بھیجا گیا ہے تو اس سے بڑھ کر افضل رسول وہ ہے جو تمہاری جانب بھیجا گیا ہے۔ جب فرعون نے اپنے رسول کی معصیت کی اور اس کو ڈبو دیا گیا ہے تو تمہیں بھی جو ہے کوئی عذاب لاحق ہو سکتا ہے۔ تو الغرض جو ہے اس سے پہلے مسئلے میں توحید ربوبیت کا ذکر کیا گیا اور اشارہ یہ دیا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مقصد تخلیق کو جانے، کہ رسولوں کو جو بھیجا گیا ہے اس کی اطاعت کرے۔ پھر دوسرے مسئلے میں توحید الوہیت کو بیان کیا گیا ہے۔ جب اللہ عز و جل رب ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو فرمایا الثانیۃ ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ احد فی عبادتہ، اللہ عز و جل اس بات سے راضی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک ٹھہرایا جائے، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ کسی بھیجے ہوئے نبی کو۔ والدلیل قولہ تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے کہ مسجد اللہ کے لیے ہیں، تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ تو گویا جب پہلی بات ثابت کر دی کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا رازق ہے اور اسی نے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے، تو پھر اس پر دوسری بات یہ ہوئی جب وہ خالق ہے، جب وہ رازق ہے تو پھر عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ تو اس کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک ٹھہرایا جائے۔ جب راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل ناراض ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ اپنے بندوں کے کفر سے کبھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ عز و جل کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہاں اس لفظ سے کہ نہ کسی مقرب فرشتے کو نہ کسی مرسل نبی کو شریک ٹھہرایا جائے، کہ جب مقرب فرشتہ اور مرسل نبی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے تو پھر ان سے جو ادنا چیزیں ہیں ان کی کیا حقیقت ہے۔ اور دلیل میں اس آیت کو پیش کی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو مسجدوں سے مراد کیا ہے؟ مسجدوں سے مراد دو چیزیں ہیں، یا تو وہ جگہ جہاں انسان سجدہ کرتا ہے، تو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری کی پوری زمین ہمارے لیے مسجد اور وضو کے لیے بنا دی گئی ہے۔ یا پھر اس سے مراد وہ اعضاء جن کے ذریعے سے انسان سجدہ کرتا ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ 7 ہڈیاں ہیں جن پر انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جگہ جہاں انسان سجدہ کرتا ہے وہ جگہ اللہ کے بنائی ہوئی ہیں، اور وہ اعضاء جن کے ذریعے سے انسان سجدہ کرتا ہے وہ بھی کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے ہیں۔ جب یہ جگہ اللہ عز و جل کی ہیں تو پھر ان جگہوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے، اور جب یہ اعضاء اللہ عز و جل کے ہیں تو پھر ان اعضاء کے ذریعے سے اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے، کسی اور کے سامنے جھکا نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ پکارنے کی 2 قسم ہیں۔ دعا 2 معنی میں آتا ہے، ایک معنی پکارنے کے ہیں جیسا کہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ کسی بھلائی کے لیے یا کسی برائی کو دفع کرنے کے لیے، اور دعا کا دوسرا معنی دعائے عبادت ہے۔ پہلے کو دعائے مسئلہ، دوسرے کو دعائے عبادت کہتے ہیں۔ تو دعائے عبادت کا مطلب یہ ہے کہ نماز یہ بھی دعا میں شامل ہے، روزہ رکھنا یہ بھی دعا ہے، حج کرنا یہ بھی دعا ہے، تو ساری کی ساری عبادتیں دعا میں داخل ہیں۔ اور اس سلسلے میں تیسرا مسئلہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر اس توحید الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ
ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بغض رکھیں یا انہیں ناپسند کریں جو اللہ عز و جل کی مخالفت کرتے ہیں، تو انہیں آپ نفرت کریں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ولا اور برا کہا جاتا ہے۔ اور مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں فرمایا ان من اطاع الرسول وحد اللہ، جس نے رسول کے اطاعت کی اور اللہ کی وحدانیت کو اپنایا، لا یجوز له موالات من حاد اللہ ورسولہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی جنہوں نے مخالفت کی ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے اوپر اس سلسلے میں دلیل کے طور پر اس آیت کو پیش کی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، کہ ایسے لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، آپ انہیں نہیں پائیں گے کہ ان سے وہ دوستی کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، چاہے ان کے باپ ہوں جن سے یہ پیدا ہوئے ہیں، یا ان کے بیٹے ہوں جو ان سے پیدا ہوئے ہیں، یا ان کے بھائی ہوں، یا کہ ان کے خاندان ہوں۔ تو یہاں پر راستہ صاف اور واضح بتلا دیا گیا کہ جب آپ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ایک اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں، توحید کو آپ نے اپنایا ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی محبت، آپ کی موالات موحدین سے ہو، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں، پھر آپ ان سے موالات نہ کریں۔ موالات ایک الگ چیز ہے اور بر اور نیکی ایک الگ چیز ہے۔ لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں موالات کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ موالات نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب بر اور نیکی نہیں۔ موالات ایک الگ چیز ہے، بر اور نیکی کرنا ایک الگ چیز ہے۔ مثلا ایک کا شخص کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اس سے موالات نہیں ہے، یعنی ہمارا دل، ہم اس دل سے اس کو نفرت کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے پیدا کیا، اللہ کی نعمتوں میں جی رہا ہے، اللہ کی زمین میں چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو اس سے ہم نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی نیکی نہ کریں، یا کہ اس کا تعاون نہ کریں، یا کہ اس کا کام نہ کریں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ بغض کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس کے ساتھ نیکی بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے ہم اسے توحید کی جانب بلائیں، اور ہم اس کو جو ہے دین اسلام کی جانب بلائیں، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی جانب بلائیں۔ تو اللہ عز و جل نے آخر میں ان لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو لوگ کافروں سے موالات نہیں رکھتے ہیں، اور تو ان کے فضائل یہ ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دی ہے، اور اللہ عز و جل ان کی خاص مدد اور تائید کرتے ہیں، اور انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور یہی اللہ والے ہیں، اولئک حزب اللہ، اور سرٹیفکیٹ دی گئی کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو گیا اس سے معلوم ہوا کہ ولا اور برا کے یہ فائدے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید میں جا بجا ولا اور برا کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ابراہیم ان سے علیحدگی اختیار کیے اور ان معبودوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، ہم نے انہیں اسحاق دیا، یعقوب دیا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنائی۔ تو گویا جب انہوں نے اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کو اپنایا، تو اس کے نتیجے میں ان کی اولاد میں ہم نے نبوت کے سلسلے کو جاری کر دیا۔ اور اصحاب کہف کے تعلق سے ہے کہ جب انہوں نے اپنے قوم سے علیحدگی اختیار کی، وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے انہیں رحمت عطا کی۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک سینے میں توحید ہو اور ساتھ میں اس سینے میں کفر کے لیے جو ہے نرم پہلو بھی ہو، شرک کے لیے نرم پہلو ہو، اور کفر اور شرک اختیار کرنے والوں سے وہ محبت کرے، یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے کہ ایک شخص کافر ہے، مشرک ہے، اس سے ہم نفرت کریں گے، اسے ناپسند کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ بر اور نیکی نہ کریں، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کافروں کو اللہ کے دین کی جانب بلائیں، اور اللہ کے دین کی جانب بلانا یہ خود ایک بر اور نیکی ہے۔
اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری ماں آئی ہوئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، جبکہ وہ ابھی تک شرک پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اب جو آخری رسالہ ہے اس میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں، یعنی توحید کو بیان کرنے کے توحید کے اقسام کو بیان کرنے کے بعد اور اس کے تقاضے کو بیان کرنے کے بعد اب شرک اور توحید کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اس چیز کو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے حنیفیت کا نام دیا ہے۔ حنیفیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزوں سے کٹ کر ایک کے جانب مائل ہونا۔ توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ سارے چیزوں سے کٹ کر ایک اللہ کے جانب مائل ہونا، اسی کا نام توحید ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ اللہ کی بھی عبادت کریں اور دوسروں کی بھی عبادت کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، میں اس کو اور اس کی شراکت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو لہذا فرمایا علم ارشدک اللہ لطاعتہ، یہ شیخ الاسلام کا اسلوب ہے کہ کسی چیز کو سکھانے سے پہلے دعا دیتے، جان لو اللہ تمہیں اپنی اطاعت کی توفیق دے۔ ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین، حنیفیت جو ملت ابراہیم ہے، حنیفیت جو ملت ابراہیم ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا کہ وہ مکمل توحید پر قائم تھے، اس کے لیے انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے قوم کو چھوڑا اور اپنے وطن کو چھوڑا، تو گویا یہی ہے حنیفیت۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اللہ نے اسی لیے اللہ نے اس کا سارے لوگوں کو حکم دیا ہے اور اسی لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو حنفاء پیدا کیا تھا لیکن شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو اللہ نے لوگوں کو اسی کا حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو کیا پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے، لیکن آگے چل کے لوگ جو اس راستے کو نہیں اپنائے تو گمراہ ہو گئے۔ کما قال تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور فرمایا کہ یعبدونی کا معنی ہے یوحدون، یعنی میری عبادت کریں، یعنی میرے توحید کو اپنائیں۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، سب سے بڑی بات جس کا اللہ نے حکم دیا ہے توحید ہے۔ توحید کی تعریف یہ ہے کہ صرف اللہ عز و جل کے لیے عبادت کرنا، اور سب سے بڑی ممانعت جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ شرک ہے، اور شرک کی تعریف یہ ہے اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو بلانا۔ اور اس کے بعد دلیل یہ پیش کی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ حنیفیت کو بیان کرنے کے بعد کہ حنیفیت کسے کہتے ہیں، اور یہ کہ یہ ملت ابراہیم ہے، اور وہ ابراہیم جن کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے اور جن کے تعلق سے فرمایا کہ جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑ لے وہ بیوقوفی ہے، تو کہا گیا کہ سب سے بڑی بات جس کا اللہ نے حکم دیا وہ توحید ہے، اور سب سے بڑی ممانعت جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ شرک ہے۔ توحید سب سے بڑی بات کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اسی کے لیے انسانوں کو پیدا کیا، اس کے لیے رسولوں کو بھیجا، اسی کے لیے کتابیں نازل کی، اور اسی کے لیے جو ہے مسلمانوں اور کافروں میں لڑائیاں ہوئیں، اور اسی کے لیے قیامت قائم ہوگی، اور اسی کے لیے جو ہے میزان نصب کیا جائے گا، اور جنت و جہنم کو اسی لیے بنایا گیا ہے۔ بلکہ پورے کے پورے قرآن میں پورا کا پورا قرآن اسی توحید کے اطراف گھومتا ہے۔ یا تو قرآن میں اللہ عز و جل کے افعال، اس کے اسماء اور صفات بیان کی گئے ہیں، یہ ہے توحید ربوبیت، یا پھر اللہ عز و جل کی عبادت کی جانب دعوت دی گئی ہے، یہ ہے توحید الوہیت، یا تو کسی بات کا حکم دیا گیا ہے یا کسی چیز سے روکا گیا ہے، یہ ہے توحید کے حقوق، یا پھر یہ کہ اہل جنت کے
اہل توحید کے بارے میں ان کا انجام بتلایا گیا ہے، یا کہ جو اہل شرک ہیں ان کا انجام بتلایا گیا ہے، یہ ہے توحید کی جزا۔ یوں اس طرح سے پورا کا پورا قرآن توحید کا اطراف گھومتا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ سب سے عظیم چیز، سب سے بڑی بات جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ توحید ہے، کیونکہ اگر توحید نہیں ہے پھر انسان جو بھی عمل کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اور آگے توحید کی تعریف کی کہ توحید سے مراد افراد اللہ بالعبادہ، کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے توحید الوہیت کی تعریف۔ اور کہا سب سے بڑی ممانعت جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ شرک ہے، اور شرک کی تعریف ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو پکارنا۔ اور یہاں بھی دعا کے دو معنی ہیں، یا تو پکارنے کے معنی کریں یا ہے کہ عبادت کرنا۔ اور بعض لوگوں نے اس کی تعریف یوں بھی کی ہے کہ شرک کی ایک تو تعریف یہ ہے اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، یا ہے کہ کسی اور کو اللہ عز و جل کے برابر قرار دینا ان چیزوں میں جو اللہ عز و جل کے لیے خاص ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قیامت کے روز جہنمی کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، قسم اللہ کی یقیناً ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں اپنے جھوٹے معبودوں سے کہیں گے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے۔ تو الغرض یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ توحید سب سے بڑا حکم اور شرک سب سے بڑی ممانعت، سب سے بڑی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب توحید کا مقام مرتبہ یہ ہے سب سے بڑا حکم ہے، اور تو پھر توحید کو اپنانا چاہیے، اور شرک جب کہ سب سے بڑی ممانعت ہے تو پھر اس سے دور ہونے چاہیے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراؤ جبکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ شرک البتہ ظلم عظیم ہے۔ شرک ظلم عظیم اس لیے ہے کہ شرک میں کیا ہے، ایک ادنا مخلوق کو اللہ عز و جل کے برابر ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس میں اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ کیا ہے، ایک قسم کا نقص ہے اور جو ہے ظلم ہے۔ تو لہذا یہ کہا گیا کہ شرک سے بچے انسان اور توحید کو اپنائے، اور توحید اور شرک کی تعریف بیان کی گئی۔ اور دلیل کے طور پر جس آیت کو مؤلف نے پیش کیا وہ یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس کے بعد مختلف حقوق بیان کیے گئے ہیں، والدین کے حقوق کو، رشتہ داروں کے حقوق کو، یتامى اور مساکین کے حقوق کو، ان سبوں پر توحید کو اور شرک کو مقدم کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا حکم دیا گیا اور شرک سے روکا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے واجبات میں سب سے پہلا واجب توحید، اور اس طریقے سے سارے علوم میں سب سے اہم علم توحید۔ اخلاقیات کی بات ہے تو سب سے بلند خلق جو ہے یہ توحید ہے۔ وصیتوں کی بات ہے تو سب سے پہلی وصیت کیا ہے، یہ توحید ہی ہے۔ تو لہذا انسان کو چاہیے توحید کو اپنائے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی آپ جان لیں کہ قرآن مجید میں سب سے پہلا جو حکم دیا گیا ہے وہ توحید ہے، اور سب سے پہلی جو ممانعت اور نہیں ہے وہ شرک ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں جب آپ پڑھتے ہوئے جائیں گے سب سے پہلا حکم جو ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس میں توحید کا حکم ہے۔ اور اسی آیت کے آخر میں ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ جانتے بوجھتے تم کسی کو اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ، یہ جو ہے شرک ہے۔ تو اس طرح سے یہ تینوں رسائل ختم ہو گئے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے رسالہ میں ہمیں یہ بات بتلایا کہ کامیابی کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سے امور ہیں جنہیں ہم انجام دیں تو خسران اور ناکامی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں چار باتوں کا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، دین کی معرفت، یہ پہلی بات۔ دوسری بات اس پر عمل کرنا، اور تیسری بات یہ ہے اس کی جانب دعوت دینا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان سارے امور میں صبر اختیار کرنا ہے۔ اور پھر دوسری بات جو دوسرے رسالہ میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بتلایا کہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اور اس کے تقاضے کو بیان کیا، اور تیسرے رسالہ میں توحید اور شرک کی تعریف بیان کی۔ یہ
الگ سے کہ الگ الگ رسالے ہیں، لیکن چونکہ آنے والے مضمون کے لیے ان کی حیثیت تمہیدی اور مقدمے کی حیثیت ہے، اس لیے یا تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ خود یا پھر ان کے شاگردوں میں سے کسی نے اس کتاب کے ساتھ ان تینوں رسائل کو جمع کر دیا ہے، اور جہاں کہیں بھی اصول ثلاثہ کا نسخہ پایا گیا ہے، جو بھی متداول نسخہ ہے اس میں یہ تینوں رسائل پائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے آج جو ہے ان تینوں رسائل کی تشریح کی ہے۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ دروس میں بقیہ اصول کی ہم تشریح کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم یہاں حاضر ہیں اللہ عز و جل ہماری اس مجلس کو ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔